اسٹیبلشمنٹ نے اپنا حکم سنا دیا ہے اور اب اہم ترین اتحادیوں نے الگ ہونے کا جو فیصلہ ہے وہ حتمی کر لیا ہے، اور جو ہنگامہ خیزیوں سے بھرا ہفتہ ہے اس کا آج آغاز ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اہم ترین اتحادی، میں یہ لفظ اپنے اہم ترین اتحادی کیوں استعمال کروں یہ آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا، اس کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور وفاقی حکومت سے انہوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جو وزراء ہیں ان کے وفاقی، انہوں نے اپنے استعفے، اپنی قیادت کو جمع کروانے شروع کر دیے ہیں اور اپنے دفاتر خالی کرنے شروع کر دیے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آخری ہفتہ حکومت کا ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس پورے ہفتے میں ہنگامہ خیزیاں ہی آپ کو دیکھنے کو جو ہے وہ ملیں گی، اور پھر آخر پر آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ نگران وزیر اعظم جو ہیں ان کا نام بھی فائنل ہو چکا ہے۔ لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے آپ سے درخواست بھی کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے وہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، 3 دن آپ تک کوئی اپڈیٹ نہیں پہنچا سکا کیونکہ مجھے پاکستان سے باہر ٹریول کرنا تھا، اور میں لندن کے لیے جو ہے وہ موو کر رہا تھا آگے اسٹڈی کے لیے، تو اس وجہ سے وہ مصروفیت کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے آپ کو 3 دن جو ہے وہ رابطہ آپ سے نہیں ہو سکا۔ یہ جو تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے آپ کو اور میرا، اس کے اندر کوئی انفارمیشن آپ تک نہیں پہنچا سکا۔ لیکن 3 دن بعد جو ایکسکلوسیو ڈیٹیلز میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس کے بعد آپ کو یہ پورا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا کہ کس طریقے سے اب شہباز حکومت چند دنوں کی، یا میں یہ کہوں گا کہ اس ایک ہفتے کی مہمان رہ چکی ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اگلے سوموار تک یہ حکومت اقتدار کے اندر نہیں ہوگی، وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہ جائیں گے۔ اب ذرا آپ نے سیاسی تھوڑا سا جو منظرنامہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے عام ترین اتحادی، جن میں سے ایک ایم کیو ایم ہے اور اس کی سیٹس کیونکہ سب سے زیادہ ہے، اس کے سر پر قائم ہے، اور وہی اس کو لے کر یہاں تک آیا کہ اس نے 8 یا 9 ماہ جو نکالے ہیں اقتدار کے اندر شہباز شریف نے، صرف ان کی محرون منت حکومت تھی، اور عمران خان کی حکومت جو گری تھی اس کے اندر بھی ایم کیو ایم کا ہی بڑا ہاتھ تھا۔ اب ایم کیو ایم کو میں آپ کو کافی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ ایم کیو ایم خود جو ہے وہ فیصلے نہیں کرتی اپنے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ ان سے فیصلے کرواتی ہے، بلکہ ان کو حکم سناتی ہے کہ آپ ایسا کر لیں یا ویسا کر لیں۔ تو جیسے ہی یہ اسٹیبلشمنٹ انہیں جو حکم دیتی ہے وہ ویسا کر لیتے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ آپ نے اس حکومت کا مزید حصہ نہیں بننا۔ اب آپ اگر یہ سوالیہ نشان یہاں پہ اٹھائیں کہ میں یہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس حکومت کا مزید حصہ نہیں بننا، تو اس کے لیے میرے پاس اہم ترین ایویڈنسز موجود ہیں جو اس ویڈیو میں آگے جا کے آپ کے سامنے رکھنے بھی جا رہا ہوں۔ اب جب فیصلہ کیا گیا کہ ایم کیو ایم کو الگ کر دیا جائے کیونکہ اس حکومت کا برڈن اٹھایا نہیں جا رہا، معیشت بالکل تباہ ہو چکی ہے، اور معیشت اگر بالکل زمین پر آتی ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی ہونا ہے، اور کسی کو اس ملک میں اتنا بڑا نقصان جو ہے وہ سیاسی طور پر یا معاشی طور پر نہیں ہونا جو اسٹیبلشمنٹ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو لہٰذا اب ایم کیو ایم کو یہ کہا گیا کہ آپ کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ آپ یہ شو کروا سکیں کہ اس چیز کو بنیاد بنا کر آپ حکومت سے الگ ہو رہے ہیں۔ اس کا فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو کراچی کے اندر بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان میں ایم کیو ایم اپنا فیصلہ سنائے اور یہ کہے کہ ان حلقہ بندیوں کے اوپر ہم انتخابات نہیں لڑیں گے، کیونکہ یہ حلقہ بندیاں صرف ایک جماعت کو جتوانے کے لیے جو ہے وہ کی گئی ہیں، اور آپ نے وہی دیکھا کہ سارا کچھ جو پروسیڈ ہوا اس کے بعد، اور کل جو انتخابات ہوئے ہیں اور آج صبح تک جو اس کے رزلٹس آ رہے ہیں، یعنی ایک یونین کونسل کا مجھے کیونکہ آئیڈیا ہے، میری بات ہوئی وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے ساتھ، تو انہوں نے بتایا کہ آج پاکستان کے، کیونکہ اس وقت 5 بج رہے ہیں جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں، 5 منٹ رہ گئے 5 بجنے میں سے، لیکن تقریباً میری 11 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ان سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کو 10:30 بجے جو ہے پاکستانی وقت کے مطابق رزلٹ تھمایا گیا، یعنی 3-4 ہزار ووٹوں کی گنتی جو ہے اس کے اندر اتنی بڑی ہیرا پھیری اور اتنا ٹائم ڈیلے سمجھ نہیں آتا۔ اتنا تو آپ قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے اندر ڈیلے نہیں کرتے، اور پھر جو فارم تھے، جو گنتی تھی پہلے وہاں پہ ہوئی، اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ جیت رہا تھا، اور جو آج صبح الیکشن دیا گیا
الیکشن کا نتائج دیا گیا، اس کے اندر جو کل تیسرے نمبر والا پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا اسے آج پہلے نمبر پہ جو ہے وہ رکھا گیا، اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو تیسرے نمبر پہ چھوڑ دیا گیا۔ یعنی ایم کیو ایم نے جو گراؤنڈ بنانا تھا اپنا، وہ گراؤنڈ وہ بنا چکے، وہ کلیئر کر چکے۔ اب ان کے پاس ایک جواز ہے اس حکومت سے الگ ہونے کا، اور وہ جواز یہ ہے کہ ہم آپ کے اہم ترین اتحادی تھے۔ اگر پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی تھی تو ایم کیو ایم بھی آپ کی اتحادی تھی۔ اگر آپ ان کا خیال کر رہے تھے تو آپ کو ہمارا خیال بھی کرنا چاہیے تھا۔ اور ہم نے بار بار وزیر اعظم کو یہ کہا کہ ہم ان انتخابات کے اوپر سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، ہم ان حلقہ بندیوں کے اوپر سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، آپ براہ کرم یہ حلقہ بندیاں تبدیل کریں، انتخابات کو جو ہے وہ ڈیلے کروایا جائے تاکہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو سکے اور پھر ہم انتخابات کا حصہ بن سکیں۔ لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ نے ایک جماعت کا جو ہے وہ ساتھ دیا کراچی کے اندر، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کتنے بڑے پیمانے پر کراچی کے اندر جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے۔ نہ ہم کراچی کے بلدیاتی انتخابات کو تسلیم کرتے ہیں، اور نہ ہی اب ہم مزید آپ کی حکومت کے ساتھ چل سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو کیا ہے وہ عمران خان نے بھی ہمارے ساتھ نہیں کیا تھا۔ اور ہارون الرشید صاحب ہے، انہوں نے کل رات یہ خبر بریک کی، اور سیاست.pk نے جو یہ خبر ہے وہ لگائی ہے اپنے پیج کے اوپر۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم اس پورے معاملے پر خاموش کیوں تھی؟ انہوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایم کیو ایم نے یہ خود اپنی مرضی سے کیا؟ بالکل نہیں کیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارا کچھ کروایا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک گراؤنڈ بنانا چاہتی تھی تاکہ شہباز حکومت ان کو یہ نہ کہہ سکے کہ آپ ایم کیو ایم کو منائیں۔ جب اتنا بڑا جواز ان کے پاس ہوگا کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، تو پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ 9-0 نہیں جا سکے گا اور جا کے ان کو نہیں منا سکے گا، کیونکہ ان میں اتنا نہیں ہے ول پاور، یہ ان کے اندر اتنی کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ اب یہ ایم کیو ایم کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ نہیں جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم دوبارہ آپ کو جو ہے وہ انتخابات کراچی میں کروا کے دیتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر ایم کیو ایم کی بات مانی جائے گی دوبارہ انتخابات والی، تو پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی، پیپلز پارٹی کہے گی کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ اور اس وقت جو سب سے بڑی بلدیاتی انتخابات کے اندر جماعت بن کے سامنے آئی ہے، جماعت اسلامی، وہ بھی اس کے اوپر احتجاج کرے گی، اس کے اوپر جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی احتجاج کرنے کا حق رکھتی ہے۔ تو یہ پورا سینیریو اسٹیبلشمنٹ نے بنا کے دے دیا تھا ایم کیو ایم کو، ان کو حکم بھی اپنا سنا دیا تھا، اور پھر سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ عمران خان نے اپنی سب سے بڑی چال جو ہے وہ بھی چل دی، اور وہ چال جو تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم لے، اور اس اعتماد کے ووٹ سے پہلے جو عمران خان نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہے وہ بڑا سرپرائز تھا اس حکومت کے لیے اور اس 13 جماعتی اتحاد کے لیے، کہ عمران خان نے 5 ایم این ایز نون لیگ کے توڑ کے پہلے اپنے ساتھ رکھ لیے، زمان پارک کیمپ کے اندر شامل کر لیے، اور اس کے بعد اس چیز کو اناؤنس کیا گیا کہ یہ 5 ایم این ایز بھی ہمارے پاس ہیں، اور صدر مملکت آپ کو اعتماد کے ووٹ کا کہہ رہے ہیں۔ اور اس وقت جو سینیریو لگ رہا ہے اس کے اندر لگ یہی رہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ جمعرات یا جمعے کو جو ہے وہ کروانے کا کہہ دیا جائے گا وفاقی حکومت کو، کہ آپ جو ہے وہ جمعرات یا جمعے کو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ کروائیں۔ اور جمعہ تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی نون لیگ والوں کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ بھاری رہا ہے، تو اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے، اور اگلے ہفتے تک جو ہے وہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔